بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. محترم حاضرین، عزیز بچوں، نوجوان دوستوں، یہ شب قدر کی شروعات ہو چکی ہے. طاق راتوں میں سے یہ پہلی رات ہے جس کو زندہ کرنے کا اور جس میں زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار اور عبادت کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا ہے اور آپ کی سنت بھی رہی ہے. ذکر و اذکار میں افضل ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے، نفلی نمازیں پڑھنا ہے. یہ ساری چیزیں ذکر و اذکار میں آتی ہیں. آج کے اس درس میں بہت ہی مختصر قرآن مجید کی تلاوت کی فضیلت اور قرآن سے دور رہنے کی سزا، اس پر میں تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا. اولاً سنن ترمذی کی 2910 نمبر کی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم پڑھنے والوں کا اعزاز کیا ہے، کتنا ثواب ہے. من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها فلا اقول الف لام میم ولكن الف ومیم وحرف ولام ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر ہمیں سمجھایا ہے، قرآن کو پڑھنے کی ترغیب دلائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس شخص نے قرآن میں سے ایک حرف بھی پڑھا تو ہر نیکی کا بدلہ ایک نیکی ہوتی ہے، ہر اچھے کام کا بدلہ ایک نیکی. والحسنۃ بعشر امثالها، اور اس کا 10 گنا بھی دے دیا جاتا ہے انسان کی نیت پر، اس کے اخلاص کے مطابق. معلوم چلا کہ ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکی ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، لغوی مثال دی کہ حرف اور لفظ میں فرق ہوتا ہے، لیٹر اور ورڈ میں فرق ہوتا ہے. اے ایک حرف ہے اور اے سے ایپل یہ ایک ورڈ ہے. آپ نے فرمایا الف لام میم یہ ایک لفظ ہے جس میں 3 حرف ہے. قرآن پاک کی یہ چھوٹی سی سورت الف لام، آیت الف لام میم جس نے پڑھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود مثال دے کر بیان فرما رہے ہیں یہ 3 حرف ہوئے. اور جب یہ 3 حرف ہوئے تو گویا کہ 30 نیکیاں صرف اتنے پڑھنے سے مل گئی. آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، تقریباً 19 حروف ہیں اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر. 19 کو 10 سے آپ گڑا کیجئے، 190 نیکیاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے پہ آپ کو مل رہی. اور قرآن کریم کی نیکیاں اور اس کی برکت دیکھیے کیا کمال ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں. قرآن پاک میں بہت ساری چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں. قرآن پاک میں اللہ نے اپنے دشمنوں کا نام بھی ذکر کیا ہے. ابلیس انسانیت کا دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے، اس کا نام بھی ابلیس، لفظ ابلیس بھی قرآن میں آیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچا جو آپ کی جانی دشمن ابو لہب، ان کا نام بھی ہے قرآن میں تبت یدا ابی لہب. لیکن یہ اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں. لیکن قرآن کی برکت دیکھیے، جب ہم ایسے ہی اپنی زبان سے ابلیس یا ابو لہب کہیں گے یا محمد کہیں گے یا پھر کسی کا نام لیں گے تو ہمیں نیکی نہیں ملے گی. لیکن جب قرآن کریم ہم تلاوت کریں گے اور قرآن کو پڑھتے ہوئے ہماری زبان سے یہ لفظ بھی ادا ہو جائے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. قرآن کی تلاوت میں ابلیس کا لفظ بھی آ جائے، اللہ کے دشمن کا نام بھی آ جائے، تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ نام تمہارے تلاوت میں کس کا آ رہا ہے، بس میرے قرآن میں ہے کہ تمہیں نیکی ملے گی. ابلیس میں 5 حرف ہیں،
دوران تلاوت ابلیس اگر زبان سے ادا ہوتا ہے تو جس طرح سے باقی حروف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اس لفظ میں بھی 50 نیکی مل جاتی ہے۔ ایسے تبت یدا ابی لہب جب ہم کہتے ہیں تو جس طرح سے باقی حروف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، ابو لہب جب زبان سے نکلتا اس میں بھی 50 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ یہ قرآن پاک کا اعزاز ہے، یہ قرآن پاک کی برکت ہے۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابہ کرام سے یہ کہا کرتے تھے، یہ اللہ کے نبی کی میراث ہے، میراث یعنی وراثت، یہ نبی علیہ السلام کی میراث ہے کہ ہم قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں، حدیث پڑھیں، حدیث سمجھیں، دین پہ عمل کریں، یہ نبی کی میراث ہے۔ ہم نفلی عبادت کریں، یہ نبی کی میراث ہے، نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں، یہ نبی کی میراث ہے۔ ایک حدیث پاک صحیح ترغیب و ترہیب حدیث نمبر 83 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی صحابہ کرام مارکیٹ میں تھے، مدینے کی ایک مارکیٹ تھی اس زمانے میں، اس مارکیٹ میں صحابہ کرام موجود تھے۔ حضرت ابو ہریرہ وہاں پر گئے اور کھڑے ہو کر ایک وقت چلانا شروع کیا، آواز کیا لگائی، یا اہل السوق ما اعجزکم، اے بازار والوں تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، اے بازار والوں تم لوگوں کو کیا ہو گیا۔ سارے بازار والے ابو ہریرہ کو دیکھنے لگے، ابو ہریرہ بات کیا ہے، کیوں چیخ رہے ہو، کیوں یہ اعلان کر رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، ادھر مسجد میں اللہ کے نبی کی وراثت بانٹی جا رہی ہے، تم لوگ بازار میں گھوم رہے ہو۔ صحابہ کہنے لگے نبی کی وراثت بٹ رہی ہے، ہم لینے میں پیچھے رہنے والے نہیں، بتاؤ کہاں؟ کہا مسجد میں، مسجد نبوی میں۔ صحابہ نے مارکیٹ خالی کر دی، سب مسجد میں گئے، دوڑے دوڑے گئے مسجد میں، دیکھا کوئی مال نہیں بٹ رہا تھا، کوئی وراثت نہیں بٹ رہی تھی۔ اس میں سے کچھ لوگ واپس آئے، ابو ہریرہ اسی جگہ پہ کھڑے، کہا ابو ہریرہ تم نے کہا وراثت بٹ رہی ہے، وہاں تو کچھ نہیں ہے۔ کہا کچھ لوگ مسجد میں تھے، کہاں تھے؟ کہا کر کیا رہے تھے؟ لوگوں نے کہا بلا رأینا قوما یصلون وقوما یقرؤون القرآن وقوما یتذاکرون الحلال والحرام۔ کہا ہاں مسجد میں گئے ہیں، کچھ لوگوں کو دیکھا کہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، وہ نفلی عبادت تھی، کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ قرآن پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ حلال و حرام کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے، ایک دوسرے کو سمجھ اور سمجھا رہے تھے، یہی ہم دیکھ کے آئے، کچھ نہیں وہاں بڑھ رہا ہے، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں مسجد میں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسکرائے، فرمایا ویحکم فذاک میراث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، افسوس افسوس اے بھلے انسانوں، یہی تو میرے نبی کی میراث ہے، نفلی عبادتیں کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، حلال و حرام کی جانکاری حاصل کرنا۔ نبی علیہ السلام نے ہمارے لیے کوئی پراپرٹی، کوئی دینار و درہم چوڑا نہیں ہے، ہمیں تو علم دے کر گئے ہیں، ہمیں تو یہ قرآن کی تلاوتیں دے کر گئے ہیں، ہمیں تو یہ حلال و حرام کی چیزیں دے کر گئے، ہم اس کو جانیں، اپنی زندگی میں لاگو کریں، یہی میرے نبی کی وراثت ہے، جو اس کو لے لے سمجھو نبی کی وراثت پا گیا، نبی کا وارث بن گیا، اور جو اس کو نہیں لے سکا گویا نبی کی وراثت کا کچھ حصہ نہیں پایا، نبی کا وہ وارث نہیں ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبی کے وارث کیوں ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ نبی نے جو علم دیا علماء نے لیا، اگر کوئی انسان وہ علم لیتا وہ بھی نبی کا وارث ہے، وہ بھی عالموں کی کیٹیگری میں آئے گا۔ ایک اور حدیث امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں، اور ایسے ہی مجموع الزوائد میں امام حیثمی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا، البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب السلسلۃ الصحیحہ میں 2928 نمبر کی روایت، بڑی اچھی روایت۔ ابو ہریرہ اس حدیث کے وہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ قرآن ایک تھکے ہوئے انسان کی شکل میں میدان محشر میں آئے گا، تھکے ہوئے انسان کی شکل میں، اور آ کر اس شخص کے سامنے کھڑا ہو جائے گا جو دنیا میں قرآن پڑھتا ہے، جو قرآن کو پڑھتا سمجھتا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا اور فوراً سوال کرے گا حل تعریفونی، کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ حل تعریفونی، کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ انسان نے کبھی قرآن کو انسان کی شکل میں نہیں دیکھا، وہ کہے گا نہیں جانتا تو کون ہے۔ وہ قرآن اس وقت بولے گا، وہ نیکی ہماری تلاوت ہوگی، وہ ہماری تلاوت ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے ایک مجسم شکل دے گا،
علماء کرام نے لکھا یہ حقیقت ہے یا پھر مجاز ہے، بہرحال معنی بالکل صحیح ہے، حدیث ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سامنے آ کر کہے گا تو مجھے پہچانتا؟ انسان کہے گا نہیں، وہ کہے گا میں وہی قرآن ہوں کہ جن کی تپش میں، دھوپ میں اپنی پیاس کی شدت کو برداشت کر کے جس کو تو نے پڑھا ہے، رات میں اپنی نیند کو قربان کر کے جس کو تو نے پڑھا ہے، میں وہی قرآن ہوں جو جب دنیا سو رہی ہوتی فجر کے وقت میں جس کو تو نے پڑھا ہے، میں وہی قرآن ہوں جس سے دنیا غفلت برت رہی تھی تو نے پڑھا ہے، میں وہ بزنس اور تجارت ہوں کہ جس کا نفع آج ملنے والا، ہر تجارت کرنے والا شخص اپنی تجارت کا نفع چاہتا ہے۔ یہ نبی کی حدیث، اللہ کے نبی فرماتے قرآن کہے گا کہ ہر تجارت کرنے والا اپنے کاروبار کا نفع چاہتا ہے، آج تیری اس تلاوت کا نفع ملے گا، آج تیری اس قرآن کی تلاوت کا آج تجھے منافع ملے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قرآن اور قاری قرآن دونوں کی اس طرح بات ہوگی، اتنے میں عرش والے کا اعلان ہوگا، اللہ کا اعلان ہوگا اے میرے فرشتوں اس قرآن کے پڑھنے اور سمجھنے والے کے سر پہ ایک پرنس کراؤن لایا جائے، ایک بہترین بادشاہوں والا تاج لایا جائے اور اس کے سر پہ پہنایا جائے، فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے سر پہ عزت و وقار کا ایک تاج رکھا جائے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور اس کے داہنے ہاتھ میں جنت کا ٹکٹ، جنت میں رہنے کا پروانہ دیا جائے گا، بائیں ہاتھ میں جنت میں ہمیشہ رہنے کی ویلڈیٹی کا کارڈ دیا جائے گا، سر پہ تاج، دائنے میں ٹکٹ، بائیں میں ویلڈیٹی، جنت میں رہنے کی کہ کبھی تم نہیں نکلو گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اس کی عزت و تکریم کرنے کے بعد فرمائے گا اے میرے فرشتوں اس کے قاری قرآن بننے میں، اس کے حافظ قرآن بننے میں، اس کی قرآن پڑھنے اور سمجھنے میں اس کے ماں باپ کا بڑا رول رہا ہے، اس کے ماں باپ کو بھی آج میں انعام دوں گا۔ اللہ فرمائے گا میرے فرشتوں اس کے ماں باپ کو ایسا لباس پہناؤ، ایسا قیمتی کپڑا پہناؤ جس کی قیمت ساری دنیا اگر ایک طرف کر دی جائے تو نہ ادا ہو سکے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَيْنِ لَا تَقُومُ لَهُمَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اس کے ماں باپ کو ایسا لباس پہنایا جائے گا، ایسا کپڑا پہنایا جائے گا جس کے قائم مقام، جس کے بدلے میں ساری دنیا دے دی جائے تو کم پڑے گی، دنیا کی ساری جائیداد دے دی جائے تو کم پڑے گی، وہ لباس جو ماں باپ کو جس کے بچے حافظ قرآن ہے، قاری قرآن ہے، پہنایا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب ایک عام آدمی کو جو خود قاری نہیں بیٹا قاری ہے یہ عزت دی جائے گی وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا آخر ماجرا کیا ہے، میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا، وہ کہے گا اے فرشتوں، اے اللہ تبارک و تعالی انا لنا ھذا، یہ کیوں مجھے اتنی عزت کیوں دی جا رہی ہے، میرے ساتھ یہ ویوہار کیوں ہو رہا ہے، آخر میں نے اتنا بڑا تو کوئی کام نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا بتعلیم ولدکم القرآن، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے کی وجہ سے آج تمہیں یہ عزت دی جا رہی ہے، اپنے اولاد کو قرآن پڑھانے کی وجہ سے، قرآن سمجھنے کی طاقت اور اتنا علم دینے کی وجہ سے آج میدان محشر میں ساری کائنات کے سامنے جہاں انبیاء، صدیقین، صلحاء، شہداء، ساری کائنات کے لوگ ہوں گے، سارے نبی ہوں گے، ایک عام انسان کو جب عزت دی جائے گی وہ بھی اپنی قسمت پر رش کرے گا، ساری دنیا رش کرے گی کاش میں نے اپنی اولاد کو قرآن پڑھایا ہوتا۔ میرا رب فرمائے گا یہ انعام اس لیے کہ تو نے اپنے اولاد کو قرآن پڑھایا ہے، اتنا بڑا انعام کبھی نہیں مل سکتا۔ خود پڑھو، پڑھاؤ، اس لیے قرآن ہمیں دیا گیا ہے۔ قرآن کریم کو پڑھ کے لوگ آگے گئے اور کچھ قومیں اس کو نہ پڑھ کے نیچے چلی گئی، اس کو نہ پڑھنے کے بہت گناہ، بہت سزا ہے۔ سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑا گھاٹا قرآن نہ پڑھنے کا جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آدمی کو اپنے دین کے بارے میں، اللہ کے دیے ہوئے میسج کے بارے میں علم نہیں ہوتا۔ ایک مسلمان، بڑے افسوس کی بات ہے، 60 سال زندگی گزار کر دنیا سے چلا جاتا اور مر جاتا ہے اور اس کو یہ نہیں پتا ہوتا میں مسلمان ہوں اور میری اسلامک کتاب قرآن ہے، قرآن میں ہے کیا، میرے رب نے مجھ سے کہا کیا، وہ قبر تک چلا جاتا اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ وجہ کیا؟ قرآن ہم نہیں پڑھتے۔
قرآن ہم نہیں پڑھتے، پڑھنا تو دور، سمجھنا تو دور کی بات، پڑھتے ہی نہیں ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں سورہ طٰہٰ آیت نمبر 126، 27 اور 28 میں اللہ تعالیٰ نے دو سزا بتائی ہے اللہ کے قرآن سے، اللہ رب العالمین کے ذکر سے جو لوگ بھاگتے ہیں۔ سزا کیا ہے؟ پہلی سزا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی روزی کم کر دیتا ہے جو قرآن سے بھاگتا ہے۔ اگر روزی نہیں کم ہوئی کوانٹٹی میں تو اس کی کوالٹی کم کر دی جاتی ہے، یعنی اس سے برکت نکال دی جاتی ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، جس نے میرے ذکر سے، میرے قرآن سے، میرے دین سے اپنے آپ کو الگ کیا اور اعراض کیا، اگنور کیا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے تو اس کی معیشت، اس کی اکنومی کو میں تنگ کر دیتا ہوں۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اکنومی تنگ کیسے ہوتی ہے؟ کبھی مہنگائی کے شکل میں، تو کبھی آپ کی کمائی کم ہو جاتی ہے، کبھی آپ کی کمائی ہوتی ہے، بیمار کو ہوا آپ کا پیسہ ویسٹ ہو جائے گا، برکت چھین لی جاتی ہے، کبھی اس طرح سے بھی ہوتا۔ یہ پہلی سزا ہے قرآن سے دور ہونے کی۔ اور دوسری سزا جو آخرت میں ہوگی، آگے اللہ تعالی نے فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن میں اسے اندھا بنا کے اٹھاؤں گا۔ اندھا، کچھ نہیں دیکھ سکتے، اندھا بنا کے اٹھاؤں گا۔ انسان کہے گا یا ربی لما حشرتنی اعما، اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں بنایا، وقت کنت بصیرا، دنیا میں تو دو بہترین آنکھیں تھی میرے پاس، اندھا کیوں بنا کے تو نے اٹھایا؟ اللہ فرمائے گا كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، دنیا میں تیرے پاس میرے قرآن کی آیتیں پہنچی تھی، قرآن پہنچا تھا، تو نے قرآن کو اگنور کیا، آج میں تجھے اگنور کرتا ہوں اور تیری کوئی فرمائش آج میں نہیں سنوں گا۔ یہ دوسری سزا۔ تیسری سزا ہے قرآن کو نہ پڑھنے کی، اس کو نہ سمجھنے کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن نہ پڑھنے والوں کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے، وہ ہمیشہ ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 36 اور 37 میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے ذکر سے، قرآن سے، میرے دین سے بھاگتا ہے، میں اس کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہوں، اور وہ شیطان کیا کرتا ہے؟ اس کو ہمیشہ میرے راستے سے دور رکھتا ہے اور اس خوش فہمی میں مبتلا رکھتا ہے، وہ نہ نماز پڑھے گا، نہ صراط مستقیم پہ چلے گا، نہ نبی کی مانے گا، نہ رسول کی، نہ اللہ کی، کسی کی نہیں مانے گا، بس نام کا مسلمان ہے، اور شیطان نے دل میں یہ بھی بٹھا رکھا ہے تو ہی سب سے اچھا مسلمان ہے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اللہ نے فرمایا گمراہ ہونا تو ایک الگ چیز ہے، غلط چیز ہے ہی، گمراہ ہونے کے بعد اپنے آپ کو ہدایت میں سمجھنا، یہ وہ گمراہی ہے کہ جس کے بعد آدمی جلدی صحیح نہیں ہوتا، یہ وہ بیماری ہے جس کا علاج ہی نہیں ہوتا، کہ خود بیمار بھی ہے اور کبھی رات میں بیمار نہیں ہوں، عمر دراز بھی ہے، بڈھا بھی ہے، مان بھی نہیں رہا کہ میں عمر دراز ہوں، تو یہ وہ بیماری ہے۔ اس لیے قرآن پڑھنا چاہیے۔ تیسرا عذاب ہے، تیسری سزا ہے، اور چوتھی سزا جو میں نے کچھ درس میں پہلے بتایا، صحیح بخاری کتاب الجنائز 1378 نمبر کی روایت ہے کہ قبر کے اندر فرشتے گرز ماریں گے، اور اس وقت فرشتے کہیں گے لا دریت ولا تلیتا، کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا، تو نے تلاوت نہ کی، اس لیے آج تو سوال کا جواب نہیں دے پا رہا ہے، اور فرشتے گرز اسے مارتے رہیں گے، یہ سزا، اور یہ جملے کہتے رہیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن دنیا میں نہیں پڑھتا، اس کو اگنور کرتا، اس کی تلاوت نہیں کرتا، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، کل قبر کے اندر بھی اس کو سزا ملے گی۔ یہ چوتھی سزا ہے۔ اور پانچویں سزا قرآن نہ پڑھنے کی میرے حساب سے یہ وہ بھیانک سزا ہے جو ایک مسلمان کے کلیجے کو ہلا کے رکھ دے گی، ایک شخص کو قرآن پڑھنے پر مجبور کر دے گی۔ یہ وہ بھیانک چیز ہے جو قرآن پاک سورہ فرقان آیت نمبر 25 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ اس نبی کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے جس نبی کے بارے میں خود میرے نبی نے فرمایا، یعنی اپنے بارے میں محمد رسول اللہ کہتے ہیں کل قیامت کے دن سارے نبی جب ہاتھ اٹھا چکے ہوں گے، میں اکیلا عرش کے سائے میں اللہ رب العالمین کے سامنے جھک کر دنیا کے لیے دعا کروں گا،
वही नबी जो अपनी उम्मत के लिए अल्लाह के सामने उम्मती उम्मती कर रहा होगा। कुरान कहता है वही रसूल, वही पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह एक तरफ खड़े होकर कहेंगे, ऐ अल्लाह मेरे कुछ ऐसे भी उम्मती हैं जिन्होंने मेरे कुरान को इग्नोर किया है, मेरे आने के बाद मेरे कुरान को छोड़ दिया है, मेरे कुरान को न पढ़ना चाहा न समझना चाहा। वक़ाल रसूल या रब्बी, नबी कहेंगे ऐ मेरा रब, इन्ना कौमी, मेरी कौम, इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, इस कुरान को इन्होंने ऐसा छोड़ा जैसे पहचानते ही नहीं थे कि हमारी कोई किताब भी है। इस कुरान को ऐसा छोड़ा जैसे कुरान को छोड़ कोई किसी शख्स कोई शख्स कोई मुल्क कोई शहर छोड़कर दूसरे शहर में चला जाता है, हिजरत कर जाता है। ऐसे इन लोगों ने मेरे कुरान को छोड़ दिया। ऐ अल्लाह मैं इनकी सिफारिश नहीं करूंगा, ऐ अल्लाह मैं इनकी सिफारिश नहीं करूंगा। यानी रब की बारगाह में, रब की अदालत में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कुरान न पढ़ने वालों के खिलाफ रिपोर्ट दायर करेंगे, FIR करेंगे, अल्लाह इन्होंने नहीं पढ़ा अब तू सजा दे। ये नबी जब करेंगे, ये मैं अपनी बात नहीं, कुरान सूरह फुरकान में लिखा हुआ, ये आयत है कुरान की, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। अब अगर इसके बावजूद अगर कुरान कोई पढ़े तो उससे ज्यादा बदकिस्मत कुछ नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। कुरान हिदायत है, कुरान सवाब कमाने की एक बहुत बड़ा ऑफर है, एक बहुत बड़ी चीज है। आप सोचिए 6666 आयतें कुरान पाक में हैं और हर आयत में न जाने कितने हरूफ हैं। आप देखिए कितना आप कुरान पढ़ रहे हो, बेपनाह आपको नेकियां मिलती जा रही हैं, खजाने हैं नेकियों के। बस हमें पढ़ने की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला हमें तिलावत कुरान से मोहब्बत अता फरमाए। परवरदिगार कुरान पढ़ने की तौफीक दे और कुरान पढ़कर उसको समझने के लायक हमें बनाए, ताकि कुरान का मैसेज क्या है, कुरान कहता क्या है, अल्लाह कुरान में हमसे मांगता क्या है और हमको देने का वादा क्या करता है। जब हम ये जानेंगे हमारी इबादतों में चाशनी, हमारी जिंदगी में मजा और मुसीबतों को सहने की ताकत पैदा होगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक अमल की, कुरान की तिलावत की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।